السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. عزیزان محترم، ہم شب دوم محرم میں داخل ہو چکے ہیں. ایام عزا کی آج شب دوسری ہے. ہم آہستہ آہستہ عاشور کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. بہت ضروری ہے عزیزو ان ایام عزا میں ہم شریک ہونے سے پہلے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں جو عزاداری کے لیے بہت ضروری ہے. کہ امام رضا علیہ السلام جو ہمارے ہشتم امام ہیں، وہ ہمیشہ ایام عزا سے پہلے یا ایام عزا کے دوران اپنے مومنین کو تاکید کرتے تھے 3 کام کرنے کے لیے. ایک کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے کالی مسور کی دال کھایا کریں، کیونکہ اس سے آنکھوں میں آنسو بنتے ہیں. اور اس وقت جناب زہرا کو اس فرش عزا پر اپنے رومال میں آنسوؤں کا نذرانہ دینا ہے. دوسری چیز جو امام تاکید کرتے تھے کہ کوشش کیا کرو رات کے وقت کم سویا کرو. مولا خاص طور پہ ان 10 ایام میں مولا اس سے مراد کیا ہے کہ جب تم فرش عزا پر آ کر بیٹھو چہرے میں تمہارے خوشحالی نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ تو ایک سوگوار آ کر امام کے اس فرش عزا پر آ کر بیٹھا ہے. تیسری چیز کی جو تاکید کی ہے ہمارے امام رضا نے کہا کہ جب بھی فرش عزا پر بیٹھو تو اس سوچ کر بیٹھو بھرے ہوئے پیٹ لے کر نہ بیٹھو، کھانا پور نہ ہو تمہارے شکم میں، تاکہ جب ایام فرش عزا پر بیٹھو تو نیند تم پر غالب نہ ہو. جب انسان کے شکم بھر جاتے ہیں تو فوراً نیند آتی ہے. کہیں کوشش کیا کرو، کیونکہ اس ایام میں اس فرش عزا پر ہماری جدہ فاطمہ زہرا آتی ہیں جو ہمیں دیکھتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا وہ ہمارے لباس کو نہیں دیکھتی، وہ ہماری دل کی گہرائیوں کو دیکھتی ہیں. جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب فرش عزا پر آ کر بیٹھو تو کوشش کیا کرو کم سے کم 1 تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھا کرو. کہ مولا اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جو ہم واجب نماز میں پڑھتے ہیں. کہ اس کے پڑھنے سے جب کوئی عزادار امام حسین علیہ السلام فرش عزا پر یہ تسبیح پڑھتا ہے ہماری جدہ فاطمہ اس کی طرف نگاہ کرتی ہے. اور خیال رہے عزیزو، امام زمانہ اس وقت بہت غمگین ہے. ہر ایک مومن کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ تو رہا ہے سب کوئی مولا آ جائے مولا آ جائے الاجل. جس طرح کوفے سے 18,000 خط گیا تھا امام آ جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو خط عریضے کے طور پر لکھ رہے ہیں کہ میں امام تنہا رہ جاؤں. اس عزاداری میں خیال رہے عزیزوں کہ اپنی امام کے سربازی میں اپنا نام لکھوانا ہے، امام کو راضی کرنی ہے، تاکہ کل جب ہمارے امام انتقام کے لیے سامنے آئے تو ہمارا قدم پیچھے نہ ہو. امام زمانہ ان عزادار کو بہت دوست رکھتے ہیں
جو امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں فرش ازا پر بیٹھ کر گریا کرتے ہیں. کہتے ایک قدم ہمارا بڑھ جاتا ہے ان کی طرف اگر ہم فرش ازا پر بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں. یہ آنسو اتنی قیمتی ہے عزیزوں، جس کو آج ہم ایک سمجھ بھی نہیں پا رہے، مگر جب کل محشر کے میدان میں ہم لوگوں کے ہاتھ میں کچھ جواہرات دیے جائیں گے تو اتنے آنسٹ ہو جائیں گے ہم سب کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہیں گے یہ کس چیز کی جواہرات ہیں، ہم نے تو کبھی چیریٹی نہیں دی، ہم نے تو کسی کی مدد نہیں کی، تو یہ کون سے جواہرات ہیں؟ تو شیلائی سے آواز آئے گی یہ وہ جواہرات ہیں جو تم نے میرے حسین کے نام پر آنسوؤں کے نام سے بہایا تھا. وہ آنسوؤں کو خداوند عالم نے جواہرات میں تبدیل کر دیا. اگر چاہو تو ان جواہرات کو انبیاء کے سامنے فروخت کر سکتے ہو تاکہ جنت میں بہترین جگہ مل سکے. اللہ اکبر. اکثر اولول عزم نبی کے پاس لوگ جائیں گے اور اولول عزم نبی ان جواہرات کو دیکھ کر کہیں گے ہماری نہیں مجال ہے کہ ہم امام حسین کے غم میں بہے ہوئے آنسو کو خرید سکوں. خاتم النبیین کے پاس لایا جائے گا کہ یہ حسین کے نام کا آنسو ہے، لہٰذا اس کی قیمت صرف حسین دے سکتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کہیں گے اس کی قیمت یہی ہے کہ وہ حسین کی جنت میں جائے. حسین کی جنت زمین کرب و بلا ہے. یہ وہ زمین ہے جس کو 24,000 ایئرز پہلے جب دنیا میں زمین بچھائی گئی تھی دیبل ارض، اس سے 24,000 پہلے اس زمین کو دنیا میں لا کر بچھائی گئی، اس کا نام زمین کربلا. یہ زمین بے عشق کی ایک زمین ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زری کے ارد گرد تقریباً 20 کلومیٹر کہا گیا ہے. بہترین جنت کے باغ ہیں وہاں پر، اور یہ وہ زمین ہے جو قیامت کا زلزلہ نہیں دیکھے گی، بلکہ اتنی بلند ہو جائے گی یہ زمین، اتنی بلند ہو جائے گی کہ لوگ جنت میں کھڑے ہو کر اس آج جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر چاند دیکھتے ہیں اسی طرح لوگ زمین کرب و بلا دیکھیں گے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں عزیزوں وہ جو کربلا جاتے ہیں، کربلا کی زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ میں اس بندے کو بہت چاہتا ہوں جو کربلا جانے کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ یہ واحد وہ زمین ہے جس زمین کی زیارت کر آپ کے قدم پڑیں گے زمین پر، کوئی سب سے بڑا جو تحفہ ملتا ہے سارے گناہ کو خداوند عالم معاف کر دیتا ہے. ایسا کر دیتا جیسے اپنے ابھی فوراً ماں کی شکم سے کوئی پیدا ہوا ہو. یہ وہ زمین ہے عزیزو کرب و بلا جس زمین میں ہر روز امام زمانہ 2 دفعہ آتے ہیں. یہ وہ زمین ہے کرب و بلا کہ جب امام کا ظہور ہوگا، جب مکے کے لیے آواز بلند ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے والا تھا، تو بہت سے ہمارے مومن ہوں گے جو پہنچ نہیں پائیں گے کسی علت کی بنا پر، کسی علت کے بنا پر. جب وہ پہنچ نہیں پائیں گے تو کیا امام سے ان کی ملاقات ہو نہیں سکتی؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ 313 کہاں اور ہم کہاں. 313 جو ہوں گے وہ امام کے خاص کمانڈرز ہوں گے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے. اس کے بعد امام کے لشکر ہوں گے جو ہزاروں میں ہوں گے، جو لاکھوں میں ہوں گے. اسی عزاداری سے عزیزو اس
معرفت کو حاصل کریں تاکہ ہم امام حسین امام زمانہ کے لشکر میں ہم داخل ہو سکیں۔ امام زمانہ کے لیے اگر کوئی صلوات میں ایک دفعہ بھی وہ اچل فرجہم کہہ دیتا ہے تو وہ حقدار ہے کہ امام زمانہ کی وہ زیارت کر سکے۔ جب کربلا وہ زمین ہے، بہت سے لوگ اربعین میں جا رہے ہیں، جب آغا بہجت کربلا مشہد پہنچے تھے تو ان سے کہا گیا تھا آغا آپ بتا سکتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور کب تک ہوگا؟ یوں تو 10,000 علامت ہے کہ آپ بتا دیں۔ تو آغا بہجت جنہوں نے 3 جملے کہے تھے، 3 سینٹنس کہے تھے، جبکہ یہ بات آج سے تقریباً 25 ایئرز بیک ہے، اس وقت اتنا دور نہیں تھا کربلا کی زیارت کا، کہ کربلا میں مجمع پڑھنے دو، یہ ان کا جملہ ہے۔ کہا خراسانی لشکر کو آمادہ ہونے دو، یہ ان کا سینٹنس ہے جو آغا بہجت نے اپنی زبان سے کہا تھا۔ آج الحمدللہ کربلا میں کروڑوں کا مجمع ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے انشاءاللہ کربلا ہر ایک کو جانا نصیب ہو۔ تو امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو تمام شیعان حیدر کرار سے جو مدینہ نہیں پہنچ پائیں گے، مکہ نہیں پہنچ پائیں گے، ان کے ملنے کی جگہ کربلا ہوگی، جہاں امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، وہاں سے انتقام کا دور شروع ہوگا۔ انشاءاللہ آمادگی کریں، ذہن میں اور دل میں یہ نیت کریں، اس فرش عزا پر پروردگارہ ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے لشکروں میں شمار کیے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں داخل ہوئے، 2 محرم تھی عزیزوں، آج بھی بنی اسد کے لوگ کربلا کی زمین کو سنبھال رہے ہیں، کیونکہ وہ زمین کربلا جب داخل ہوئے ہیں تو بنی اسد کی پراپرٹی تھی، جس کو امام حسین نے اس زمانے کے حساب سے 65,000 درہم میں اس زمین کو خریدا، اور اپنے نام سے نہیں لیا، جناب علی اکبر کے نام سے وہ زمین لی گئی۔ اور خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سخاوت کے بادشاہ تھے عزیزوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں کو واپس کر دی کہ اس زمین کا تم خیال رکھنا، بس اتنا خیال رہے کہ میرے جانے کے بعد جو بھی زائر اس زمین پر زیارت کے لیے آئے، کوشش کرنا اسے تکلیف نہ ہو، کوشش کرنا وہ پیاسا نہ رہے۔ آج جو بھی زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے، غور کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہر کچھ قدم پر وہاں پانی کا انتظام ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی، اور جب زمین کربلا لے لیا مولا نے، تو امام حسین نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بنی اسد کے لوگوں کی طرف دیکھا کہ جب عاشور کا دن ہوگا، چاروں طرف سے گرد و غبار اڑ رہے ہوں گے، ہمارے جسم میں کفن بھی نہیں ہوگا، اے بنی اسد کے لوگوں، کوشش کرنا کہ ایک مٹھی خاک میرے جسم پر ڈال دو۔ امام حسین علیہ السلام نے ان بچوں کی طرف نگاہ کیا، اے بنی اسد کے بچوں، جب اس سرزمین میں کھیلتے کھیلتے قدم آگے بڑھانا، اور ہمارے جسم پر اگر کفن نہ ہو، ایک مٹھی خاک ہمارے جسم پر رکھ ڈال دینا۔ امام حسین کی مظلومیت کہ ان بنی اسد کی خواتین کی طرف دیکھا مولا نے،
آواز دیے بنی اسد کی خواتین، جب پانی بھرنے فرات پر آنا اور ہمارے جسم پر کفن نہ ہو، ایک مٹھی خاک دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اس منظر کو وہ بیویاں دیکھ رہی تھی کہ امالی کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ امام جب قدم بڑھائے، اس بی بی کے اماری کے قریب پہنچے تو اس بی بی نے کہا، بھیا ہم جب سے یہاں اس زمین پر آئے ہیں، اس زمین کی خاک میرے سر پر آتی ہے۔ بھیا جب سے ہم اس زمین پر آئے، مجھے میری ماں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، قوم کلثوم ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب دیکھا تو اب بھیا ایک پتھر نظر آ رہا ہے کہ قوم کلثوم غور سے دیکھو۔ کہ بھیا وہاں کسی مومنہ کو بیٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ امام نے کہا، ام کلثوم یہ وہی جگہ ہے جہاں میری ماں بیٹھی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے سر اور تن میں جدائی ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا جتنے بھی عزادار امام حسین علیہ السلام دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلس برپا کر رہے ہیں، پروردگارا انہیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پروردگارا ہر ایک کی ایمان میں سلامتی عنایت فرما بے حق اہل بیت اطہار۔ پروردگارا ہر ایک کو زیارت کربلا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے بہترین ہمکار بننے کی ہر ایک کو توفیق عنایت فرما۔ عزیزوں کوشش کیجئے ان ایام میں جو آقا بہجت نے کہا ہے، چاہتے ہو دنیا کی پریشانیوں سے دور رہو تو اس 10 دنوں میں ہر روز ایک تسبیح سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کرو۔ اگر چاہتے ہو تمہاری حاجت روائی ہو، چاہتے ہو خداوند عالم تمہیں ہر پریشانی سے دور رکھے، تو پہلی محرم کو 170 ٹائمز صلوات کی تلاوت کرو اور جناب مسلم ابن عقیل کو ہدیہ دے دو، تاکہ پروردگارہ تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو اور امام زمانہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہر ایک کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔